تیسرا سوال جو ہے ہمارے بہت ہی پیار کرنے والے بھائی ہیں اٹک سے خالد صاحب، تو آج ان کے دو سوالوں کا جواب دوں گا، باقی انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے ایک روایت بھیجی ہے کہ اس روایت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اسلم الناس و آمن عمرو بن العاص، کہ لوگ تو اسلام قبول کیا ہے، لوگ اسلام لائے ہیں، جبکہ عمرو بن العاص ایمان لائے۔ تو میرے بھائی، جس نے بھی اس کو صحیح کہا ہے اس کو چھوڑیے، جو قاعدہ کلیہ اس کے مطابق ہی ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ روایت ضعیف ہے، یہ دو خرابیوں کی وجہ سے روایت ضعیف ہے۔ ایک ضعیف راوی، یعنی ایک ہی دو ضعیف راوی اکٹھی ہو گئے ہیں۔ ایک تو ابن اللاہیہ ہیں، وہ ضعیف ہیں، ان کا حافظہ خراب تھا، سب لوگوں نے لکھا۔ اور دوسرا ضعیف راوی اس نے مشرا بن حاتان ہے۔ یہ مشرا بن حاتان وہی ہے جس نے حجاج بن یوسف کے ساتھ مل کر بیت اللہ پر سنگباری کی تھی، جس نے بیت اللہ پر منجنیق کے لیے سنگباری کی تھی۔ یہ اسی کی گڑی ہوئی روایت ہے، اس نے تو گڑنی تھی، اس نے تو علی کے جو لڑنے والے ان کے خلاف روایتیں گڑنی تھی، ان کے گیت گانے تھے، جدا کھائیے ادا گائیے۔ تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ باقی حضرت عمرو ابن العاص وہ اپنے بارے میں خود ہی ہمیں بتا گئے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں۔ جب وہ ان کی زندگی کے آخری وقت تھا، انہیں اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، صحابی رسول عمرو ابن العاص نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بچوں، ہم نے معاویہ کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی، اور انہی باتوں کو نظر رکھتے ہوئے، ان کی سیاسی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے، اہل حدیث علماء مولانا ابو القاسم بنارسی اور علامہ وحید الزمان اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ 4 بندوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نہ لکھا کرو نہ بولا کرو، ان میں ایک عمرو ابن العاص بھی ہیں۔ یہ نزل الابرار کے حاشیہ میں لکھا ہے، جو ہمارے مدارس میں بھی شاید پڑھائی جاتی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ خود ہی فیصلہ کر گیا جیسی انہوں نے زندگی گزاری کہ بیٹا، ہم نے معاویہ کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی۔ دوسری روایت بھی خالد بھائی کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کی گئی ہے روایت کہ آپ نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ تو یہ روایت بھی خالد بھائی، جس نے بھی اس کو صحیح کہا ہے ان کی اپنی مرضی ہے۔ قاعدے کلیے کے مطابق یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ جو بھی علم حدیث پر تھوڑی بہت بھی نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حارث بن زیاد جو کہ شامی تھا، یہ اسی شامی کی گڑی ہوئی روایت ہے، وہ سخت ضعیف ہے، سبھی نے اس کو ضعیف کہا۔ ثابت ہوا کہ یہ روایت حارث بن زیاد کے ذوف کی وجہ سے ضعیف ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یہ اس شامی نے گڑی ہے، اور اس زمانے میں یہ بہت اعلیٰ اور شاندار بزنس تھا کہ شامی لوگ جو ہے نا وہ پیسے لے کر ایسی روایتیں گڑتے تھے جو رسول اللہ نے نہیں فرمائی تھی۔ آپ نے کیوں فرمانا؟ آپ کے تو جو ان لوگوں کے چند روایت ملتی ہیں جنہوں نے گردنیں کٹائیں آپ کے ساتھ، جو آخر پہ مسلمان کیے گئے، ان کے بارے میں آپ نے میرے بھائیوں کیوں کہنا تھا؟ تو یہ روایت بھی جو ہے نا وہ ضعیف ہے۔ تیسری روایت جو اس سلسلے میں ہے، یعنی مناقب کے سلسلے میں، وہ ہمارے بہت ہی پیارے فاضل دوست فکر اسحاق کے ایڈمن پروفیسر شہزاد صاحب نے بھیجی تھی مجھے، اور اس کو بہت لوگ پھیلا رہے ہیں آج کل۔ ہریات طوطا چون جو دی لال نیمائے بہت پھیلا رہے ہیں وہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کی صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی شخص ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی لمحے جناب معاویہ اندر تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا معاویہ میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے، اور جنت میں اور تو ایسے داخل ہوں گے، جڑ کر داخل ہوں گے۔ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا کھے کے داخل ہونا، ہم کھے کے جنت میں داخل میں ہوں گے، میں اور معاویہ تو۔ یہ روایت سخت ترین ضعیف، اس میں 2 ضعیف راوی بھی یک وقت اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس کی پوری تحقیق، اس کی پوری تخریج امام ابن جوزی نے العلل المتناہیہ میں کر دی ہے۔
اس میں عبدالعزیز بن یحییٰ اور عبدالعزیز بن بحر دو ضعیف راوی اکٹھے ہو گئے. یہ دونوں نے مل کر کہانی گڑھی ہے. دونوں نے یہ کہانی گڑھ کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے اپنی آخرت برباد کر کے اپنی دنیا بنائی ہے. یہ روایت بھی پروفیسر صاحب ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کرنا. جو پھیلا رہے ہیں ان کو چاہیے اللہ سے ڈر جائیں، کیونکہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی مسلم شریف کی کہ جس نے میرا نام لے کر پیسوں کی خاطر میرا نام لیا اور میرے نام کی طرف سے روایتیں گڑ گڑ کر لوگوں کو سنائی اور جھوٹی میری روایتیں پھلائیں میری طرف منسوب کر کے، وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. تو تیار ہو جا دوزخ میں جانے کے لیے. ڈرنا چاہیے کہ ایسی روایات بنانی جو اللہ کے رسول نے نہیں کی.